واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق واصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل من حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے آج کے اس دن کی مناسبت سے مہدی موعود یوسف زہرا منجی عالم بشریت قطب عالم امکان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، مراجع اعظام کی خدمت میں اور آپ تمام برادران کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ دن تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں بڑا سنہرا دن ہے۔ آج کا یہ دن حق اور باطل کی پہچان کا دن ہے۔ آج کا یہ دن جسے مباہلہ سے تعبیر کیا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان پہچاننے کی کسوٹی کا نام مباہلہ ہے۔ آج کے دن حق اور باطل، عدل اور انصاف، ظلم اور عدل کے درمیان میں، حق اور سچائی، راستگی اور دروغ گوئی، ان کے درمیان جو ہے فرق واضح ہوا۔ اور یہ چیز انسانیت کی تاریخ سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ ہمیشہ حق اور باطل کا معرکہ انسان کی ابتدا سے لے کر انسان کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، جب سے انسان اس کرۂ ارض پر، روئے زمین پر اس نے قدم رکھا، حق اور باطل کا معرکہ بھی جاری و ساری رہا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ یہ حق اور باطل کے درمیان جو معرکہ ہے، جو نبرد ہے، جو جنگ ہے، یہ اول سے ہے، ازل سے ہے۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز، کن اور کن کے درمیان یہ معرکہ رہا ہے؟ یہ ہمیشہ یہ جنگ مصطفی اور بولہبی کے درمیان چھڑ گیا ہے اور رہا ہے۔ اب آپ شروع سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں دو ایسے نظریے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے کہ پاور از رائٹ، یعنی طاقت ہی حق ہے، جبکہ دوسرا اور صحیح جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ از پاور۔ دنیا میں اگر طاقت ہے تو وہ حق کی طاقت ہے۔ اگر انسان حق اور حق پر ہو تو اس سے بڑی اور کوئی طاقت ہو نہیں سکتی۔ لیکن اگر کسی کے پاس طاقت ہو، کثرت افراد موجود ہوں، افراد زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن وہ حق پر نہ ہو، صراط مستقیم پر نہ ہو، تو جتنا بھی کثرت افراد کیوں نہ ہو، وہ صراط مستقیم پر نہ ہو تو کبھی بھی وہ حق پر نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ اسے فتح حاصل نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ غالب نہیں آئے گا حق پر۔ لیکن اگر افراد محدود ہوں، افراد کچھ تعداد میں ہو، لیکن وہ حق پر ہو تو سینکڑوں افراد پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور یہی تاریخ نے ہمیں
دکھا دیا ہے کہ جنگ بدر کا میدان ہو یا مباہلے کا میدان ہو یا کربلا کا میدان ہو، جہاں پر حق کمیت میں بہت کم تھے لیکن باطل جو ہے وہ کمیت کے اعتبار سے زیادہ تھے، پھر بھی حق باطل پر غالب آیا اور دنیا کو بتا دیا کہ رائٹ از پاور، دنیا میں حق ہی وہ طاقت ہے جو ہمیشہ باطل کو سرنگون کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ قابیل سے چلا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل باطل پر تھے، حابیل حق پر تھے، اگرچہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا لیکن خداوند متعال کے نزدیک جو کامیابی اور جو سرفرازی ملی وہ حابیل کو ہی ملی۔ اب یہ سلسلہ آتا رہا، حضرت ابراہیم کا جب سامنا ہوا نمرود کے ساتھ تب بھی حق اور باطل کا یہ معرکہ اسی تاریخ انسانیت کے لڑی کو آگے بڑھاتا ہوا ابراہیم تک پہنچا۔ ابراہیم نے بھی اپنے زمانے کے باطل کے ساتھ ٹکر لیا، مقابلہ کیا اور اسے سرنگون کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن جہاں پر عشق کا مرحلہ آ جائے، جہاں پر خالق حقیقی سے عشق اور فنا کا منزل ہو، وہاں پر انسان جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، چاہے یہ ابراہیم کی مثال ہو۔ اور ابراہیم نے یہ کر دکھایا اس آگ کے اس میدان میں جہاں پر عقل، انسان کا عقل حیران رہ جاتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ابھی عقل پریشان ہے کہ آیا اس آگ کے اس جمگٹھے میں، ذخیرے میں، کنویں میں چھلانگ لگا لوں یا نہ لگا لوں، زندگی کو بچانا ہے یا زندگی یہیں سے ختم ہو جائے گی۔ ابھی عقل یہ سوچ رہا ہے لیکن عشق کا مرحلہ آگے آتا ہے، دل کہتا ہے کہ ابراہیم کود جا، اور ابراہیم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو لبے بام تماشا، ابھی عقل ابھی اس سوچ میں، اس فکر میں ہے کہ میں چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں، لیکن عشق کا مرحلہ آ جاتا ہے تو دل غالب آ جاتا ہے، دل کہتا ہے کہ عاشق حقیقی کے سامنے اپنے سب کچھ قربان کر لینا۔ اور یہی چیز ہمیں کربلا میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ عاشق حقیقی کے سامنے جو عشق اور فنا کے مرحلے پر پہنچے ہوئے افراد تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اور یہ سلسلہ جب موسیٰ کے زمانے میں آتا ہے تو فرعون باطل کی شکل میں مجسم ہو کر حق کے سامنے آ جاتا ہے، اور موسیٰ خدا کا نبی بن کر باطل کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اور حق کی فتح ہو جاتی ہے۔ فرعون اپنے حشم اور تمام تر طاقت کے باوجود جو ہے دریائے نیل میں غرق ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ کی باری آ جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ ہمارے آخری پیغمبر مرسل اعظم رسول ختم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم کے زمانے میں آتا ہے، اور آپ مبعوث بے رسالت ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت سے لے کر آج آخری عمر تک آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو پہنچایا، لیکن دشمنوں نے آپ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دشمن نیزہ تلوار لیے، جو جنگی اسلحہ، جو جنگی چیزیں ہیں اس کو لے کر میدان میں آئے۔ آپ نے بھی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے سرزمین عرب کو فتح حاصل کر لیا، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ 10 ہجری میں پیغمبر خدا نے مکہ فتح کر لیا تھا۔ وہ پیغمبر جسے دشمن اور قریش مکہ نے جان
کی دھمکی دے کر مکے سے نکال دیا تھا۔ پیغمبر خدا مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آج وہی پیغمبر پورے حشم کے ساتھ، پورے فوج کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ مکہ فتح کر لیتا ہے، لیکن دشمن شروع سے لے کر آج تک دشمن ہر حربہ وہ آزماتا ہے۔ ایک حربہ جب وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا تو دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے، تیسرا حربہ استعمال کرتا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سرزمین عرب میں مسلمان بہت جلدی سے پھیل رہا ہے، تیزی سے پھیل رہا ہے، تو مکے کے جو مشرکین تھے ان سے کچھ نہ ہوا۔ ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اطراف کے ممالک کے جو بادشاہان تھے ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیا کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، دین اسلام قبول کر لو۔ اور کہتے ہیں کہ بعض کتب میں جب میں نے دیکھا تو عید مباہلہ جس دن واقع ہوا ہے اسے کہا ہے کہ 24 ذی الحج 10 ہجری کو یہ واقعہ رونما ہوا ہے، لیکن بعض کتب نے اس کو بعض کتب نے کہا ہے کہ یہ 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر ہم 10 کو لے لیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غدیر خم سے تازہ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اگر ہم 10 ہجری کو لیں تو 18 ذی الحج کو تو پیغمبر خدا جو ہے غدیر خم کے میدان میں تھے، 24 کو پیغمبر خدا جو ہے مدینہ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت نجران کی طرف سے ایک قافلہ آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے، اس خط کا جواب تحقیق کے لیے کہ آیا جس پیغمبر نے جس نے اپنے آپ کو رسول خدا سے تعبیر کی ہے، ہم نزدیک سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آیا خدا کا پیغمبر ہے یا نہیں۔ وہ پورے مجلل لباس پہن کر تمام تر حشم اور شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں آتے ہیں، لیکن اگر یہ واقعہ اگر 9 ہجری کو واقع ہو گئی ہو تو یہ عید غدیر سے پہلے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بہرحال کتب میں مختلف نقل کی گئی ہے، تو اسی اعتبار سے جب وہ قافلہ اور مدینے میں پہنچا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کا پوچھا تو کہا رسول خدا مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن جو لباس فاخرہ پہن کر آئے تھے، جس شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے تاکہ پیغمبر خدا پر رعب اپنا کوئی یعنی جسمانی طور پر ظاہری رعب اور دبدبہ جو ہے یہ اثر چھوڑ دے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب مدینے میں سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ مشکل پیش آیا، کہا کہ میں آپ لوگوں کو علی ابن ابی طالب کے پاس لے جاتا ہوں جو مشکل کشا ہے، جو ہر مشکل کو حل کرتا ہے، آپ لوگوں کی مشکل کو بھی حل کرے گا۔ جب علی ابن ابی طالب کے پاس یہ وفد لے کر آتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب علی ابن ابی طالب سے کہتا ہے کہ آپ کا جو رسول ہے، آپ کا جو پیغمبر ہے وہ ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا، تم لوگ سادہ لباس پہنو، تم لوگ یہ جو لباس فاخرانہ جو تن کیے ہوئے ہو ان کو اتار دو، یہ جو ظاہری شان و شوکت کے ساتھ آئے ہو ان کو ختم کر دو، تو میرا رسول تم لوگوں کو قبول کرے گا۔ غرض مختصر کرتا جاؤں، رسول خدا قبول کرتا ہے۔ جب رسول خدا کے پاس پہنچ جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا، جو تثلیث کا عقیدہ تھا، جو خداوند متعال کے فرزند کے قائل تھے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ عیسیٰ ابن مسیح کو خدا کا فرزند قرار دیتے ہو، تم لوگ سور کا گوشت کھاتے ہو، کیوں اس سے منع نہیں کرتے، کیوں اس سے اجتناب نہیں کرتے ہو؟ تو پیغمبر خدا سے بحث و مباحثہ کرنا چاہا،
پیغمبر دلیل پر دلیل، برہان پر برہان لاتے رہے، ان کو مناتے رہے، لیکن وہ چونکہ مجادلہ پر آئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے، وہ حق بات کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، تو پھر اعتراض کرنے لگا جتنے بھی آپ کی باتیں ہیں صحیح ہے، لیکن چونکہ ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ یہ رہا ہے تو میں اسے قبول نہیں کرتا ہوں۔ اس وقت ان سے سوال کیا کہ تم لوگ کس دلیل کی بنا پر عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو؟ کہا کہ عیسیٰ وہ ہستی ہے جو مادرزاد مریض کو شفا دیتا ہے، عیسیٰ وہ ہستی ہے جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے، جو جزام اور برس کا مریض ہے اسے عیسیٰ ٹھیک کرتا ہے۔ تو رسول خدا نے جواب دیا عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے کہ جسے خالق کائنات نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا ہے۔ اگر عیسیٰ ابن اللہ ہو سکتا ہے تو بطریق اولا آدم کو ابن اللہ ہونی چاہیے، لیکن کسی کا بھی اعتقاد ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم جو ہے ابن اللہ ہو۔ حضرت عیسیٰ تو ابھی حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، صرف والد نہیں ہیں، لیکن حضرت آدم کے نہ والد ہیں نہ ماں ہیں۔ جب جواب بن نہیں پا رہا تھا تو یہی کہنا شروع کر دیا یہ ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ تب اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، رسول آپ ان سے کہہ دیں جب دلیل اور برہان آنے کے بعد، جب علم آنے کے بعد بھی یہ لوگ برہان کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو مباہلہ کے لیے، آپ ان کو مناظرہ کے لیے میدان میں چیلنج دیں اور کہہ دیں کہ تعالوا ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور اس کے بعد اور اس کے بعد ہم نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ خدا کے حضور گڑ گڑائیں گے اور دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو حق پر نہیں ہے خدا اس پر عذاب نازل کر دے اور خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اس وقت کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا، انہوں نے بھی قبول کر دیا، کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں، ہم تیاری کریں گے اور آپ کے ساتھ مباہلہ کے لیے تیاری کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وقت دیا، انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ ادھر اسلام اور مسلمانوں کے درمیان بھی یہ عجیب چیز تھی کہ پوری تاریخ پیغمبر اکرم میں ہمیں یہی ایک مناظرہ، یہی ایک مباہلہ تاریخ میں ملتا ہے۔ تو ہر ایک نے سوچا کہ شاید پیغمبر خدا جو ہے، جس نے یہ اعلان کیا ہے، جس پر وحی اتری ہے کہ تعالوا ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو شاید اصحاب میں سے کسی کو لے کر جائے۔ پیغمبر نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ میدان مباہلہ میں آئیں گے، تو شاید وہاں پر جو شریک حیات تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جتنی بھی شریک حیات زندہ تھی، شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید کل رسول خدا ہمیں شاید میدان مباہلہ میں لے جائیں، اور انفسنا کے میدان کے اس میں سب حیران و پریشان ہو گئے، اب پیغمبر خدا کسے لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف بھی تیاری اپنے عروج پر ہے۔ ابو حارثہ نامی اسقف نے کہا کہ ہم مستجاب الدعوہ ہیں، ہم خدا کے حضور اگر دعا کریں تو خالق کائنات ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، ہم بارش کے لیے دعا کریں تو فوراً بارش خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے، ہم کسی کے حق میں اگر کسی کے لیے نفرین کریں تو خدا اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے وہ کس شان سے مباہلہ کے میدان میں وارد ہوتا۔ سب کو کہا اگر پیغمبر جو پیغمبر خدا ہے، اگر مباہلہ کے میدان میں اگر
اپنے اصحاب کے ساتھ، پورے حشم کے ساتھ، پورے شان و شوکت کے ساتھ لباس فاخر زیب تن کر کے اگر آئے تو تمام مسیحی افراد حاضر ہیں رسول خدا سے، مسلمانوں کے پیغمبر سے مواہلہ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر رسول خدا جو اسلام کا پیغمبر کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے کر آئے تو یقیناً ہمیں پھر سے سوچنا پڑے گا۔ اب میدان مباہلہ کا وقت آتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے مصداق میں جو ابناءنا کہا تھا، حسن و حسین کو بلاتے ہیں۔ امام حسین ابھی چھوٹے تھے، امام حسن کو بلاتے ہیں، اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ نساءنا کے جگہ پر خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ اور جب انفسنا کی باری آتی ہے تو علی مرتضیٰ کو اپنے ساتھ بلا لیتا ہے۔ یہ وہی علی ہے جس کی ہر صفت کو دشمن نے، جس کی ہر فضیلت کو دشمن نے چھپانا چاہا۔ آج جتنی بھی فضیلتیں آپ اور مجھ تک جو پہنچی ہیں وہ بہت کم ہیں جتنا علی کی فضیلت دنیا نے چھپایا ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علی وہ انسان ہے، علی وہ ہستی ہے کہ اگر دنیا کے تمام مخلوقات اگر علی سے محبت کرتے تو خالق کائنات جہنم کو ہی خلق نہ کرتے۔ جہنم کے خلق کرنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان میں سے بعض علی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، علی کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے جہنم کو خلق کر دیا۔ اور یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ اگر تمام لوگ جو ہے علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو خالق کائنات جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ اب دنیا کی فضیلتیں، اس قدر فضیلتیں ہونے کے باوجود پھر بھی علی کے ساتھ دشمنی، لیکن خالق کائنات کو کچھ اور منظور تھا۔ جب رسول خدا کی جان لینے کے لیے کفار قریش جمع ہو گئے، شب ہجرت جب قریش نے دھمکی دی کہ پیغمبر اکرم کو قریش کا ہر ایک قبیلے کا سردار اس میں شامل ہوں گے، کل کو یہ بدنامی صرف ایک قبیلے پر نہ ہو، اس لیے ہر قبیلے کا سردار اس میں شامل تھا۔ جب رات کے پہر میں بستر رسول پر پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو بچانے کی خاطر علی بستر رسول پر سو کر رسول خدا کے جان کو بچایا تھا۔ وہی علی آج مباہلہ کے میدان میں رسول خدا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب شاعر اس انداز کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے، گھر سے مباہلہ کے لیے پنجتن چلے۔ اب یہ مباہلہ کا میدان ہے، رسول خدا کے ساتھ علی مرتضیٰ ہیں، رسول خدا کے ساتھ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ گھر سے مباہلہ کے لیے پنجتن چلے، گھر سے مباہلہ کے لیے پنجتن چلے۔ کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے، کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے۔ اس قافلے کی حمیت پر کیوں نہ ہو یقین، اس قافلے کی جیت پر، اس قافلے کی جیت پر کیوں کر نہ ہو یقین۔ جس قافلے کی پشت پر خیبر شکن چلے، سب سے آخر میں علی مرتضیٰ تھا، وہ علی جس نے شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر سویا۔ اتنا خدا خالق کائنات کو یہ انداز
پسند آیا کی وہی نازل ہو گئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خدا کی رضا کے لیے اپنے نفس کو راہ خدا کے میں بیچ دیتے ہیں. سبحان اللہ. رات ہجرت کی ہے انسان کو نیند آئی ہے. آپ سب تھک چکے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. رات ہجرت کی ہے انسان کو نیند آئی ہے. رات ہجرت کی ہے انسان کو نیند آئی ہے. بھول گیا دوسرا مصرع. رات ہجرت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.